یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے نہیں جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے۔ اسلوب دیکھیے، بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا ہے یتیم کو پیار کس نے دیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ معاملہ روٹی کا نہیں ہے، بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دے گئے بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر میں بھی تو پھینکتی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا، اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر، اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوک، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہیں، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں، اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گے۔ تو بات ہے، بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے
اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے، یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ بلکہ رویہ کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا، اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں، وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی۔ دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا۔ ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی،
ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی.